فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ وہ حضرات آخری حصے میں بیٹھے، باقی حضرات جو مسجد کے باہر ہیں وہ حضرات مسجد کے اندر کے حصے میں آ جائیں۔ آخری مجلس خلاصہ ہوا کرتی ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اجتماعی ماحول قبولیت میں مددگار ہوتا ہے، اللہ سے فیصلہ کروانا ہوتا ہے قبولیت اور سہولت کے لیے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام آسان نہیں ہو سکتا ہے۔ سرسری پن نہ ہو جائے، صرف وقت گزاری نہ ہو جائے، فہرست بن جائے اپنے کاموں کی، ترجیحات کے بدلنے کی، نئی منصوبہ بندی ہو جائے۔ ہم شکر گزار ہیں حضرت مولانا ایوب صاحب بھٹکلی ندوی دامت برکاتہم کے 2 دن حضرت نے بہت ہی مشفقانہ سرپرستی فرمائی اور انفرادی طور پر شرکاء کو استفادے کا، تبادلہ خیال کا، ان کی تعلیمی اصلاحات، طبی رہبری وغیرہ کے لیے انہوں نے موقع دیا، آنے والے شرکاء کو ہمت افزائی کا سامان کیا۔ جزاہم اللہ احسن الجزاء۔ جتنا کام مشورے اور منصوبے سے ہوتا ہے اتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اینٹیں لا کر گڑھے میں ڈال دی جائے دیوار نہیں کھڑی ہوگی، چند اینٹیں بھی مرتب رکھ دی جائے تو دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ آدمی انتظار نہ کرے بہت بڑے مجمع کا، اکابر کے ابتدائی دور کو سوچے، مجاہدات کے دور کو سوچے، فتوحات کے دور کو نہیں۔ جو تحریکیں شروع ہوئی 1 آدمی سے، 2 آدمی سے، 10 آدمی سے قافلہ بنتا گیا۔ پہلے دن ہی آدمی کو خواہش نہیں ہونی چاہیے بڑے مجمع کی۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے صدر پرسلا بورڈ فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کو، جن کی تصنیفات سے ہماری نسلیں فائدہ اٹھا رہی ہے، جن کی قیادت سے پورا ملک استفادہ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا، پھر اس کے بعد حضرت شاہ صاحب کا خطاب اور دعا ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں، جو ساتھی مصافحے میں لگے ہوئے ہیں وہ نظام میں خلل ڈال رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک جی حضرت لا پلا دیجیے۔ جو گاڑیاں، جو ساتھی نام پلی جانا چاہتے ہیں وہ ضرور ابھی فوراً روانہ ہو جائیں، گاڑی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ کتنے سال انہوں نے نورانی قاعدہ پڑھایا، کتنے سال ان اکابر نے چھوٹے چھوٹے مکانات میں وقت گزارا، کتنے سال انہوں نے ماتحتی اور ملازمت کی زندگی بتائی۔ نامپلی، کاچی گوڑا، سکندرآباد۔ بھائی نامپلی، کاچی گوڑا، سکندرآباد، ان 3 ریلوے اسٹیشنوں پر جن حضرات کو اپنی ٹرین لینا ہے وہ حضرات نکل جائیں، روانہ ہو جائیں، سفر شروع کر دیں۔ قربانی کے بغیر اللہ کی مہربانی نہیں ہوتی ہے، مجاہدے کے بغیر اللہ کی نصرتوں کا مشاہدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم،
پہلے ہمیں اللہ کے دین کی مدد کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اللہ مدد فرمائیں گے۔ چھری پہلے چلے گی، دمبا بعد میں سے آئے گا۔ پہلے مصر چھوڑا جائے گا، پھر راستے بنیں گے۔ انسانی طبیعت کچھ ایسی ہے کہ پہلے مدد آ جائے پھر میں کام کروں۔ اللہ تعالیٰ نے خدام دین کو گننے کے لیے نہیں دیا، ظاہری اسباب نہیں دیے تاکہ منافق اس میں داخل نہ ہو جائے۔ ضروریات کی تکمیل کی ہے، اپنے غیر سے مستغنی کیا ہے۔ اللہ کی ذات بہت غیور ہے۔ عام انسان کسی کا احسان نہیں رکھ لیتا تو اللہ کی ذات کسی کا احسان کیسے رکھ لے گی؟ استقامت اور اخلاص کے بعد آدمی اپنی محنت کے نتیجے کو دیکھ لیتا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ جتنا بوجھ اٹھاتا ہے اتنی صلاحیتیں کھلتی ہیں، اور جتنا بوجھ اٹھانا چھوڑ دیتا ہے اتنی صلاحیتیں بجھتی ہیں۔ جس کنویں کا استعمال کرنا چھوڑ دیں وہ بند ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ جس عضو کا استعمال کرنا چھوڑ دیں وہ عضو اپنی صلاحیت کو کھو دیتا ہے۔ 2-4 مہینے اپنی آنکھ کو بند کر دیں، بینائی ختم ہو جائے گی۔ صلاحیتوں کا استعمال کام کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے، منفی جذبات نہ ہوں، تقابل کے جذبات نہ ہوں، مثبت کام، تعمیری کام، پانی کی طرح آدمی کام کرے۔ علم نبوت کو پانی کے ذریعے سے مثال دی گئی۔ پانی کے سامنے پہاڑ آ جائے تو الجھتا نہیں ہے، ٹکراتا نہیں ہے، دائیں بائیں سے راستہ بنا کے نکل جاتا ہے۔ الجھنے والے، ٹکرانے والے وہیں رہ جاتے ہیں اور پانی بہت دور نکل جاتا ہے۔ یہی طریقہ رہا کام کرنے والوں کا۔ حضرت علی میاں فرماتے تھے اخلاص والے بھنور میں پھنس کے بھی نکل جاتے ہیں، اغراض والے کنارے پہنچ کر بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منی۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں تو حقیقت میں اس مجلس کی برکت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اور کوئی خاص موضوع ذہن میں نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ علماء کا مجمع ہے، اسی مناسبت سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو مسلمانوں کے مسائل کی فکر نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عمل بھی ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے، اور مسلمانوں کے مسائل کی فکر بھی ضروری ہے۔ اس حدیث میں اہتمام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی چیز کی غیر معمولی فکر کو جو آدمی کے دل و دماغ کو مشغول کر دے اور جو اس کو گھلا دے۔ اور من لم یہتم بامر المسلمین، امر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ امر ہر کام کو نہیں کہتے ہیں، اہم کام کو کہتے ہیں۔ ایسا مسئلہ جو بہت اہم مسئلہ ہو، جو قوم کے لیے، امت کے لیے بہت زیادہ توجہ کا مسئلہ ہو، جس سے مستقبل کی ترقی، کامیابی اور ناکامی جڑی ہوئی ہو،
جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی متعلق ہو، ایسی چیز کو امر کہتے ہیں۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ ہمارا آپ کا جو طبقہ ہے، ہم لوگوں کو عوام علماء کہتے ہیں، علماء میں شمار کرتے ہیں۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہم لوگوں کا شمار اسی طبقے میں ہو جائے، تو ہم لوگ علم کی بھی خدمت جو ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں، تدریس کے ذریعہ، دعوت کی اصلاح کی بھی خدمت جو ہو سکتی ہے کرتے ہیں، جمعہ کے بیانات کے ذریعے، قرآن اور حدیث کے درس کے ذریعہ، مباحث کے ذریعہ، اصلاح نفس کے ذریعہ، تصوف کے پہلو سے، یہ تمام کام کار نبوت ہیں۔ یہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کی عملی شکل ہے۔ لیکن ایک اہم چیز جس پر ہمارے اکابر دیوبند نے خاص کر بہت توجہ دی، وہ ہے مسلمانوں کے مسائل حاضرہ کی فکر۔ آپ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج کے دور تک کبھی ہمارے دوست نے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ تعالی مرقدہ کا ذکر کیا۔ ان سب حضرات کی زندگی میں ان کے زمانے کے جو مسائل تھے، اس کی فکر اور اس کے لیے سعی و کوشش، یہ ان کا طرۂ امتیاز رہا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف دارالعلوم دیوبند کی نہیں، تحریک مدارس کی بنیاد رکھی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء نے، بالخصوص حضرت نانوتوی نے، اس سے پہلے سرکاری مدارس ہوا کرتے تھے، وہاں ملی جلی تعلیم ہوتی تھی، ہنر کی تعلیم بھی ہوتی تھی، دین کی تعلیم بھی ہوتی تھی، ایک خاص طرح کا خالص تعلیمی نظام، اس کی بنیاد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی۔ اس کا مقصد صرف بخاری اور مسلم پڑھانا نہیں تھا۔ اس ملک پر 1000 سے 1200 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ سرکاری طور پر یہاں اسلامی نظام نافذ تھا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شریعت کے قوانین یہاں اس طرح نافذ کیے گئے کہ ایک بڑے عرب عالم نے ان کو عمر ابن عبدالعزیز ثانی کے لفظ سے ان کو ملقب کیا ہے۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن جب انگریزوں کا قبضہ ہوا تو یہ سارا نظام ٹوٹ پھوٹ گیا، اور انہوں نے جب اس ملک پر پوری طرح اپنا قبضہ جما لیا تو اب ان کی یہ کوشش شروع ہو گئی کہ زمین کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے ضمیر کے بھی مالک ہو جائیں، دنیا کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دین پر بھی ہمارا اقتدار قائم ہو جائے۔ اور انہوں نے اس ملک میں براہ راست اور بالواسطہ فتنہ ارتداد کو بڑھانے کی کوشش کی۔ خود انگریزوں نے عیسائی مشنریز کے ذریعے مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کی بڑے پیمانے پر۔ آپ سیرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ پڑھیے، آپ کو اس کی تفصیلات معلوم ہوں گی۔ یہاں کی ہندو اکثریت کو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اکسایا، آریہ سماجیوں کو اس کے لیے تیار کیا، شدھی تحریک کے نام سے اسی طرح کی تحریک شروع کی
جس کو آج کل بی جے پی والے گھر واپسی کہتے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ یاد دلا کر کہ تم اس قبیلے کو ہو، تم فلاں کنبے کو ہو، تم اصل میں ہندو ہو، ان کو اس طرح مرتد کرنا شروع کیا کہ ایسا لگتا تھا کہ اس ملک کا بڑا حصہ پورا کا پورا دام ارتداد میں چلا جائے گا۔ تیسرا محاذ ان کا یہ تھا کہ خود مسلمانوں کے نام رکھنے والے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جائے جو مسلمانوں کو ارتداد کی دعوت دیں۔ اس کے لیے ایک طرف انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا، اس کا بھرپور تعاون کیا، جو نبوت کا دعوے دار بن کر کھڑا ہوا۔ آپ جانتے ہیں اس فتنے نے کتنی شدت اختیار کر لی، اور اگر ہمارے علماء نے اس کا مقابلہ نہ کیا ہوتا تو یہ پورا خطہ گمراہی کے دامن میں چلا جاتا۔ اور دوسرا کام انگریزوں نے یہ کیا کہ کچھ لوگوں کو مسلمانوں کی صف میں باقی رکھتے ہوئے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے ان کے تعلق کو قائم رکھتے ہوئے، مسجدوں سے ان کے رشتے کو استوار رکھتے ہوئے، ان کو الحاد کا، اسلام کے خلاف شکوک و شبہات کا داعی بنا دیا جائے، جو مسلمانوں میں تشکیکی ذہن پیدا کریں، پڑھے لکھے لوگوں کو، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھوئیں، تاکہ یہ آہستہ آہستہ اس کا زہر ان کے دل و دماغ میں سرایت کرے اور وہ بڑے پیمانے پر اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ اس کا اثر آج بھی آپ دیکھتے ہیں، ایک زمانے میں تو بہت زیادہ تھا۔ ملک کی آزادی سے پہلے اخیر دور میں یہاں کی جو عصری درسگاہیں تھیں، اس میں کمیونسٹ تحریک سے متاثر لوگوں میں سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ تو کئی چوطرفہ حملے کیے گئے، عیسائیت کے ذریعے، ہندو مت کے ذریعے، قادیانیت کے ذریعے، تجدد کے ذریعہ۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دینی درسگاہوں کے دوسرے بانی حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفیق علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے یہ سمجھا کہ اس وقت یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اور مختلف جہتوں سے ان حضرات نے اس کا مقابلہ کیا۔ مغربی یو پی اور ہندوستان کا جو مغربی علاقہ تھا اس وقت کا، اس میں شدھی تحریک کا بہت غلبہ تھا۔ حضرت نانوتوی نے اس کا مقابلہ کیا، اس پر کتابیں لکھی، اس پر مناظرے کیے، اس کے لیے ہندو مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیا، سنسکرت زبان کو سیکھا اور پڑھا، خود دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں سنسکرت زبان کو شامل کیا۔ جو دارالعلوم کا ابتدائی نصاب تھا اس میں سنسکرت زبان شامل تھی، اسی لیے شامل تھی کہ تاکہ ان کے فتنے کو سمجھ سکے۔ حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری قوت لگائی فتنہ قادیانیت کے رد کے لیے۔ کانپور میں ان کا بہت اچھا خاصا مکان تھا اور اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اپنے شیخ حضرت شاہ فضل الرحمٰن گنج مراد آبادی کے رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر انہوں نے کانپور کی بارونق زندگی کو چھوڑا، دور دراز کا ایک ایسا شہر جو ان کے لیے نامانوس تھا اور جہاں ان کا کوئی محبت کرنے والا اور ان کو پہچاننے والا نہیں تھا، منگیر، وہاں تشریف لے گئے، کیونکہ منگیر کے قرب و جوار کا علاقہ، خاص کر بھاگلپور کا علاقہ
بہت بڑی مسلم آبادی کا علاقہ تھا، اور یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ وہ پورا علاقہ قادیانیت کی زد میں آ جائے گا، اور انہوں نے پوری اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر فتنے کا مقابلہ کیا۔ اسی طرح علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تلامذہ نے، انہوں نے بھی محنت کی اس میں۔ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ پر اس کا اتنا غلبہ تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ رد قادیانیت میں اتنا لکھو کہ جب کوئی آدمی سو کر اٹھے اور تکیہ اٹھائے تو اس کے نیچے رد قادیانیت پر کوئی رسالہ موجود ہو، اور اپنے خاص مریدوں کو جو اصحاب قلم تھے ان سے کہتے تھے کہ اس وقت تمہاری تہجد یہی ہے، تم تہجد کے وقت کو بھی رد قادیانیت پر لکھنے میں اور اس کی تحقیق میں لگاؤ۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص، ہمارا جو شاگرد رد قادیانیت کی اس مہم میں شریک نہیں ہوگا، میں قیامت کے دن اس کا دامن پکڑوں گا۔ علامہ شبلی نعمانی، انہوں نے ایک دوسری جہت سے خدمت کی، انہوں نے تجدد کا مقابلہ کیا۔ مستشرقین کی طرف سے جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے عقلی پہلو سے، اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اسلامی تاریخ پر، حدیث کے استناد پر، قرآن مجید کے استناد پر جو سوال اٹھائے جا رہے تھے، علامہ شبلی نعمانی نے اس کا مقابلہ کیا اور اس میں اپنے شاگرد رشید علامہ سید سلیمان ندوی کو بھی شریک فرمایا، جو بعد میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن تربیت سے وابستہ ہوئے۔ یہی ہمارے بزرگوں کا رنگ تھا۔ جتنے ہمارے اکابر علماء گزرے ہیں، انہوں نے تفسیر کا کام بھی کیا، شرح حدیث کا کام بھی کیا، فتاوی کا بھی کام کیا، لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی بیٹھے، لیکن جس وقت جو مسئلہ پیدا ہوا اس وقت اس مسئلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بعضوں میں جامعیت تھی، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک گوشہ گیر آدمی تھے، لیکن انہوں نے اپنے خلوت کدے میں بیٹھ کر اس زمانے میں اٹھنے والے تمام فتنوں کو مشخص بھی کیا اور اس کا رد بھی کیا۔ یہ بھی علماء کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامام ضامن، امام ضامن ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو فقہ کے باب تک محدود کر دیا کہ مقتدی امام کی نماز کا ضامن، امام مقتدی کی نماز کا ضامن ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو الفاظ کی وسعت کے اعتبار سے غور کریں تو جو امام ہے وہ مقتدی کی پوری دینی زندگی کا ضامن ہے، وہ اس کی نماز کا بھی ضامن ہے، وہ اس کے روزے اور حج و زکوٰۃ کا بھی ضامن ہے۔ یہی علماء نے کیا ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کو معلوم ہوگا، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سید احمد شہید پڑھی، انہوں نے ایک بڑی مہم چلائی حج کرنے کی، اور یو پی، بہار، بنگال سے ہوتے ہوئے کشتی کے ذریعے حجاز تک تشریف لے گئے، جو اس زمانے میں بہت پرخطر سفر ہوتا تھا، اور حج فرمایا۔ اس کا مقصد صرف حج کرنا نہیں تھا، راستے کے خطرات کی وجہ سے حج متروک ہو گیا تھا۔ بر صغیر کے لوگ عمومی طور پر حج کے لیے نہیں جاتے تھے، یہاں تک کہ علماء فتوے دینے لگے تھے کہ چونکہ حج کے فرض ہونے کی ایک شرط
امن طریق بھی ہے، راستے کا پرامن ہونا بھی ہے، اور یہ شرط مفقود ہے۔ اس لیے اس زمانے میں حج فرض نہیں رہا۔ تو اسلام کا ایک رکن جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہو، آپ جانتے ہیں کہ اس کا بالکل انکار کر دینا تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مہم چلائی حج کی۔ تو ہر زمانے میں جو مسائل پیدا ہوں ان مسائل کی فکر کرنا، ان مسائل کو حل کرنے کی تدبیر کرنا، امت کو ان سے آگاہ کرنا، اگر وہ مخالف اسلام نقطۂ نظر ہے تو اس کی مزاحمت کے لیے افراد کو تیار کرنا، یہ سب حضرات علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ آپ کا پروگرام تربیت الفضلاء کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر یہ پروگرام بھی اس میں شامل ہوگا۔ تو میں آپ ہی کو دیکھ رہا تھا کہ یہ بات اس میں شامل ہے کہ نہیں، تربیت الفضلاء میں جو بات میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس وقت جو مسائل ہیں، جو بڑے اہم اور پیچیدہ مسائل ہمارے اس ملک میں ہیں، وہ مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے اپنی پہچان کو باقی رکھنے کا۔ آپ جانتے ہیں دین میں پہچان کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبہ سے کیوں منع فرمایا؟ تشبہ میں ضروری نہیں ہے کہ شرک ہو، کفر ہو، الحاد ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن حضور نے تشبہ سے بچانے کی اتنی زیادہ کوشش فرمائی کہ مکہ مکرمہ میں لوگ بال میں مانگ نکالتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ سیدھے بال رکھو، اور مدینے میں جو یہود تھے وہ ارسال کرتے تھے، سیدھے بال رکھتے تھے، تو آپ نے وہاں کہا کہ تم مانگ نکالا کرو، جو عربوں کا طریقہ تھا۔ اور پھر بعد میں جب ماحول بدل گیا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں طریقوں پر بال رکھ سکتے ہو۔ امامہ باندھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے۔ مکہ کے لوگوں میں زیادہ تر امامہ باندھتے تھے، لیکن بعض سے ٹوپی بھی پہنتے تھے، سر ڈھکنے کو کافی سمجھتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک فرق ہونا چاہیے لباس میں بھی، وہ ہے العمائم علی القلانس، کہ ہم ٹوپی کے اوپر امامہ باندھیں گے۔ پھر جب تمام عرب مسلمان ہو گئے، اس میں مشرکین اور مسلمان ان کا اختلاط باقی نہیں رہا، تو پھر حضور نے اجازت دی کہ چاہو صرف ٹوپی پہن لو جیسے ہم لوگوں کا معمول ہے، یا امامہ باندھ لو، یا ٹوپی کے اوپر امامہ باندھ لو۔ آپ جانتے ہیں یوم عاشورہ کے سلسلے میں کہ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک دن اور روزے کا شامل کر لیا جائے، اور افطار کے وقت کے سلسلے میں آپ نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ ہم غروب آفتاب کے ساتھ ہی افطار کریں گے، کیونکہ یہود دیر سے افطار کرتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدم قدم پر مشابہت سے مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کی، اور فقہا نے بھی اس کی کوشش کی، یہاں تک کہ تعمیرات میں بھی کوشش کی کہ مسجدوں کی تعمیر کو دوسری قوموں کی تعمیرات کے مقابلے میں اس کی ایک الگ پہچان ہونی چاہیے، اور ماشاءاللہ ہندوستان میں یہ چیز قائم ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اپنی پہچان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس پہچان ہی کے ذریعے دین پر ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی پہچان خدا نخواستہ مسلمان گم کر لیں
تو دین کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے جن علاقوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کا اختلاط ہے، لباس کا، تہذیب کا، رہن سہن کا، رسم و رواج اور کلچر کا، وہیں ارتداد کے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت اس ملک میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر سطح پر مسلمان اپنی پہچان پر اصرار نہ کریں، وہ عبادت میں بھی اصرار نہ کریں۔ آپ مسجد میں نماز بھی پڑھیے، لیکن آپ ہمارے پوجا پاٹ میں بھی شامل ہو جائیے۔ آپ اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگائیے، کچھ ہمارا نعرہ بھی لگا لیجیے۔ یعنی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی پہچان شناخت ختم ہو جائے، اور جب شناخت ختم ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ وہ اکثریتی تہذیب اور فکر میں جذب ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھیے، آپ کو بدھسٹوں کے درمیان اور ہندوؤں کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، حالانکہ بودھ مذہب کی شروعات ہوئی یہ ہندو مت کی مخالفت سے، اور ان پر بڑے مظالم ڈھائے گئے۔ آج بھی ہمارے ہندو بھائیوں کے جو بڑے بڑے مندر ہیں وہ اصل میں بودھ مندر ہیں، جن پر برہمنوں نے قبضہ کر لیا۔ تو جب پہچان اور شناخت باقی نہیں رہی تو آہستہ آہستہ وہ ان کا وجود تحلیل ہوتا گیا اور وہ ان کے اندر ضم ہوتے چلے گئے۔ تو آج اس ملک میں جو RSS کی تحریک ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ مسلمان اپنی ایک الگ پہچان کیوں رکھتے ہیں۔ آزادی سے پہلے ہندوستان کے سابق وزیر اعظم مرارجی دیسائی کا بیان آیا تھا کہ مسلمان ہم سے کیوں پریشان ہیں، ہم تو بہت سے دیویوں دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، اگر مسلمان چاہیں تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کر لیں۔ چنانچہ آزادی سے پہلے جو آخری مردود شماری ہوئی تھی اس میں بہت سے لوگوں نے مذہب کے خانے میں اپنے آپ کو محمدی ہندو یہ لکھا تھا۔ تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ جیسے سکھ ہندو ہیں، بودھ ہندو ہیں، ایک فرقہ محمدی ہندو کا بھی پیدا ہو جائے اور وہ آہستہ آہستہ عقیدہ توحید کو چھوڑ دیں اور مشرکانہ فکر اور تہذیب میں جذب ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، علماء کو اس وقت اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے علمی اور فکری سطح پر۔ میں نے عنوانات دیکھے، بہت مفید عنوانات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ضرور اس طرح کی باتیں بھی آئیں گی۔ اس وقت ہندوستان میں دو مسئلے بہت اہم ہیں جو ان حضرات نے مسلمانوں کو ان کی پہچان سے محروم کرنے کے لیے ایجنڈا بنا رکھا ہے۔ ایک تو یونیفارم سول کوڈ کا ہے، آہستہ آہستہ مسلم پرسنل لاء کو ختم کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے نکاح کی عمر کو ختم کیا۔ ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ نکاح کے لیے کوئی عمر متعین نہیں، نابالغ کا بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اس وقت وہ نابالغہ تھی، اور بالغ ہونے کے بعد ان کی رخصتی ہوئی۔ اور ایسے بہت سے واقعات عہد صحابہ میں موجود ہیں، قرآن میں خود موجود ہے نابالغہ کے نکاح کا ذکر۔ تو مسلم پرسنل لاء کو چھیڑنے کے لیے انہوں نے اس کو ایک اسپیشل قانون بنایا اس کے لیے، اور اب انہوں نے پورے ملک میں نافذ کر دیا اس کو۔ آپ جانتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے کسی لڑکی کا اور 21 سال سے پہلے کسی لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب وہ اس کو اور بڑھانا چاہتے ہیں کہ لڑکی کا نکاح بھی 21 سال سے پہلے نہیں ہو۔
یہ مسلم پرسنل لاء میں ایک مداخلت ہے۔ دوسری مداخلت کی کوشش کی انہوں نے کہ ہمارے ہاں ماں باپ اور اولاد کا رشتہ نیچرل رشتہ ہے، فطری رشتہ ہے، مصنوعی رشتہ نہیں ہے جو زبان کے بول سے وجود میں آتا ہو۔ نکاح کا رشتہ زبان کے بول سے وجود میں آتا ہے، بائع اور مشتری کا رشتہ نکاح کے بول سے الفاظ سے متعلق ہوتا ہے۔ ہندو بھائیوں کے ہاں گود لینے کا تصور ہے، اور ان کے ہاں اس تصور کی ایک خاص وجہ ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے تو جب تک کوئی بیٹا اس کی لاش کو آگ نہ دکھائے اس وقت تک اس کی مکتی نہیں ہوگی۔ اب اگر کسی کی بیٹیاں ہی ہیں تب وہ کیا کرے؟ تو وہ گود لے لے اور وہی بیٹا اس کو مکتی دلائے گا۔ تو اس لیے ان کے ہاں گود لینے کا تصور ہے، جو آپ غور کریں کہ بالکل غیر فطری چیز ہے۔ جو حقیقی بیٹا ہو اس کے دل میں جو محبت و عظمت ہوگی ماں باپ کی، یہ مصنوعی بیٹے کی ہو سکتی ہے؟ یہ دوسرا حملہ تھا۔ یہ 1972 میں اس کا قانون بنا جب اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی، اس پر بہت احتجاج ہوا۔ اس وقت کانگریس کی حکومت تھی، ایسے لوگ تھے جو اقلیتوں کی بات بھی سنتے تھے۔ اسی کے نتیجے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا قیام عمل میں آیا، اور بہرحال حکومت نے اس سے مسلمانوں کو مستثنیٰ کر دیا۔ لیکن ابھی بھی ایوان حکومت سے یہ بات اٹھتی ہے کہ مصنوعی رشتوں کو بھی قبول کیا جانا چاہیے، اور اس کا ایک راستہ انہوں نے یہ نکالا کہ اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت جو میاں بیوی ہوں، جو شادی ہو، اس میں شوہر بھی اور بیوی بھی بچوں کو گود لے سکتے ہیں۔ ایک راستہ انہوں نے وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد حکومت نے ایک مستقل قانون بنایا جس کو اسپیشل میرج ایکٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں نکاح کسی مذہب کے تحت نہیں ہوتا ہے، نہ ہندو، نہ مسلمان، نہ عیسائی، نہ سکھ۔ ایک آزاد مرد و عورت کی حیثیت سے نکاح ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ مسلم پرسنل لاء کے پابند نہیں ہوتے۔ گویا مسلمان جو بگڑے ہوئے مسلمان ہوں ان کے لیے انہوں نے ایک راستہ نکال دیا کہ تم اس قانون کے تحت نکاح کرو، شریعت کے کسی قانون کی تم پر پابندی نہیں ہوگی، نہ قانون نکاح کی، نہ قانون طلاق کی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ چند سال پہلے انہوں نے طلاق کے سلسلے میں عجیب و غریب قانون بنا دیا۔ کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے اور اس میں عموم پیدا کر دیا، طلاق بائن دے، ایسی طلاق جو فوری اثر کے ساتھ نافذ ہوتی ہو، تو طلاق تو واقع نہیں ہوگی، لیکن طلاق دینے والے کو سزا ہوگی، 3 سال تک جیل کی سزا اس کو ہو سکتی ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے۔ یعنی جس کو آپ جرم کہتے ہیں اس کا تحقق تو نہیں ہوا، لیکن اس کی سزا دے دی گئی۔ تو یہ گویا قانون طلاق کو متاثر کیا گیا۔ اب جو حکومت کے نشانے پر ہیں وہ 2 قانون ہیں۔ ایک تعدد ازدواج کا قانون، پولیگیمی کا، 1 سے زیادہ نکاح کا۔ اس کو بھی گورنمنٹ نے بہت سے صورتوں میں بینڈ کر رکھا ہے۔ گورنمنٹ ملازمین کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے، اور بعض اور صورتوں میں بھی دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا جو قانون ہے وہ قانون وراثت۔ ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ باپ کے ترکے میں بیٹے کا حصہ دوہرا ہوتا ہے، بیٹی کا حصہ اس کے مقابلے میں اکہرا ہوتا ہے اگر بیٹے اور بیٹی دونوں موجود ہوں۔ یہ بالکل انصاف کے مطابق ہے۔
کیونکہ شریعت نے ساری مالی ذمہ داریاں مرد کے ذمہ رکھی ہیں، اور یہ عام اصول انصاف ہے، جنرل جسٹس ہے کہ جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی اس کے حقوق زیادہ ہوں گے۔ اس لحاظ سے بیٹے کا حق زیادہ رکھا گیا، بیٹی کا کم رکھا گیا۔ اب حکومت کے نشانے پر ہے کہ وہ ان دونوں میں تبدیلی لائیں۔ ابھی جو اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ آیا ہے، اس میں انہوں نے ان دونوں کو اجازت جو تھی دوسرے نکاح کی مرد کو، اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا، اور حق میراث میں بیٹے اور بیٹی میں جو فرق تھا اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ اب اسی کو وہ ریاست گجرات میں لا رہے ہیں، وہاں اس کے لیے انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے وہاں جو گجرات کی ریاست کا لاء کمیشن ہے اس سے رجوع کیا ہے، لیکن بدلتی ہے جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت، تو یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کو روکا جا سکے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ پورا ہمارا جو پرسنل لاء ہے، جو احوال شخصیہ ہیں ہمارے، ایک طرح سے ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اتنا ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کے ساتھ دو اور باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ایک تو مغربی قانون، مغربی تصور کو ہمارے ملک میں لایا جا رہا ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں قانون بھی ہو گیا، آ گیا، کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا لیو ان ریلیشن شپ کا۔ کوئی بھی بالغ لڑکا اور لڑکی نکاح کے بغیر بھی آپسی رضامندی سے ایک ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے جو اولاد ہوگی اس کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو جائز نکاح کی بنا پر جو اولاد حاصل ہوتی ہے اس کو حاصل ہے۔ یعنی پوری طرح یہ گناہ کے دروازے کو کھول دینے اور عام کر دینے کی کوشش، جیسے کہ مغرب کی صورتحال ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو مغربی ممالک ہیں اس وقت، وہ غریب ملکوں کی مدد کے لیے اور ان کو اپنی ٹیکنالوجی دینے کے لیے یہ شرط لگاتی ہیں کہ آپ اپنے ہاں لیو ان ریلیشن شپ کی اجازت دیجیے۔ یہ بہت ظلم ہے کہ دو لڑکے لڑکی ہیں، وہ ایک خاص قسم کے تعلق کی خواہش رکھتے ہیں اور آپ ان کو روک دیں۔ ان کے خیال کے مطابق یہ ظلم ہے، تو یہ تو وہاں سے لے رہے ہیں، اور کچھ چیزیں اس میں یہ ہندو قانون سے لے رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا آج کل RSS والے کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں، اسلام ایسا مذہب ہے جس میں بھائی بہن کے ساتھ سوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں حرمت کا رشتہ تو ہے ہی بھائی بہن میں، لیکن ہندو بھائیوں کے ہاں گود کا تصور ہے، کئی پشتوں تک دادیالی اور اس سے کچھ کم پشتوں تک نانیالی رشتہ داروں میں نکاح کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس لیے ان کے ہاں خالہ زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد وغیرہ سے نکاح کی گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی جو اتراکھنڈ میں وہ لائے ہیں یونیفارم سول کوڈ، اس میں وہی شامل کیا ہے کہ جو محرم رشتے ہیں، جو ہمارے ہاں اسلام میں جو اس کی حدیں مقرر ہیں، ان میں سے کئی محرم رشتوں کو انہوں نے محرم سے باہر کر دیا، اور زیادہ تر جو رشتے محرم نہیں ہیں، جن میں شریعت نے نکاح کی گنجائش رکھی ہے اور اس میں بڑی مصلحت ہے، خاندان کے اندر جان پہچان کے لوگوں کے درمیان نکاح کی گنجائش ہوتی ہے، تو لوگ ایک دوسرے کے حالات سے، مزاج سے واقف ہوتے ہیں، اور اس میں رحم دلی کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ بھائی اپنی بہن کی رعایت کرتے ہوئے اس کی بچی کو بہو بنا کر لے آتا ہے اپنے ہاں، اپنے بھائی کی رعایت کرتے ہوئے اس کی بچی کو بہو بنا کر اپنے ہاں لے آتا ہے، یہ پہلو بھی ہے اس میں۔ تو اس کو انہوں نے اس میں
سلسلے کو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ قانون شریعت پر کیسے مختلف پہلوؤں سے حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کی حفاظت کرنا، ان کو بچانا، یہ ہماری اور خاص کر علماء کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم خود دو چیزوں کو سمجھیں۔ ایک یہ کہ ہمارے ملک میں جو قانون لائے جا رہے ہیں، قانون شریعت سے کہاں کہاں اس کا ٹکراؤ ہے، اور دوسرے یہ کہ جو قانون شریعت ہے اس کی مصلحت کیا ہے، کیوں ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ہم تو صحیح سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کے حکم کی وجہ سے، لیکن یہ عقل اور مصلحت کی ترازو میں بھی اگر اس کو تولا جائے اور فطرت کی کسوٹی پر بھی اس کو پرکھا جائے تو جو شریعت کا قانون ہے وہی انسانیت کے لیے اور انسانی سماج کے لیے زیادہ مفید ہے۔ یہ ہمیں اپنے طبقے میں، علماء میں اور فضلاء میں، ان کے اندر ہمیں اس کا شعور پیدا کرنا چاہیے۔ تو ایک بہت بڑی ضرورت تو یہ ہے، اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ ہم اس قانون کے خلاف بھی جد و جہد کریں اور اپنے لوگوں کو اس سے بچانے کی تدبیر بھی کریں۔ سوچیں کہ کن راہوں سے، اب مثال کے طور پر جن ریاستوں میں انہوں نے قانون میراث میں تبدیلی لائی ہے تو اس میں مردوں، بیٹوں اور بیٹیوں کا حق برابر کر دیا گیا، لیکن اسی میں یہ بھی ہے کہ مورث کو وصیت کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ تو اب ہم اس کے لیے ایسا راستہ نکال سکتے ہیں کہ ایسے حالات سے بچنے کے لیے ماں باپ اپنی زندگی میں ایک ایسا وصیت نامہ تیار کر دیں جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، کہ ان کی موت کے بعد اس پر عمل ہو۔ تو نام تو اس کا وصیت کا ہو، لیکن عمل اس میں بالواسطہ شریعت کے قانون میراث پر ہو۔ تو اس وقت جن نازک حالات سے گزر رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ شعور کی، فہم کی، علماء کی تربیت کی اور نوجوانوں کے ذہن سازی کی بہت ہی شدید ضرورت ہے۔ میرا وقت ختم ہو گیا کیا؟ دوسرا بہت اہم مسئلہ اس وقت قانون وقف کا ہے۔ اس پر تو آپ لوگوں نے کافی پڑھا ہوگا، اور اس پر مزید کچھ کہنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا، لیکن میں چند اہم نکات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ وقف ترمیمی بل 2024 کی روشنی میں نہیں، قانون وقف 2025 کی روشنی میں، جو قانون پاس ہو گیا اس کی روشنی میں کیا نقصان ہونے والا ہے۔ اس میں سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے وقف کو ہتھیانے کی کوشش کی گئی ہے، گورنمنٹ نے ہڑپنے کی کوشش کی ہے۔ جو چیز سب سے زیادہ اس میں اہم ہے وہ وقف بائی یوزر ہے۔ ایک اصول 1995 اس میں بھی تھا، پھر 2013 میں بھی تھا۔ اس سلسلے میں عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں، جس کو وقف بائی یوزر، وقف بذریعہ استعمال کہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز بطور وقف کے استعمال ہوتی آئی ہے تو چاہے اس کا کوئی دستاویز موجود نہ ہو، چاہے اس کے ڈاکومنٹ موجود نہ ہوں، لیکن اس استعمال کی وجہ سے اس شے کو موقوفہ سمجھا جائے گا۔ اب یہ مسجد ہے، اتنی عالیشان مسجد ہے، اب یہ تو حال کی بنی ہوئی ہے، ضرور اس کا وہ بھی ہوگا، ڈاکومنٹ بھی ہوں گے، لیکن اگر کوئی ہم سے، آپ سے کہے کہ مکہ مسجد آپ دستاویز لائیے، کہاں اس کا ثبوت کہ یہ مسجد ہے، کس نے دیا ہے، آپ کاغذی سرکاری کاغذ لائیے، بتائیے، ہم آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی دلی کی جامع مسجد کے بارے میں پوچھ لیں، 400 سال پہلے کی مسجد، آپ اس کا کاغذ لائیے، تو پیش کرنا بہت مشکل ہے۔
یہ سب چیزیں وقف بائی یوزر کے دائرے میں آتی ہیں۔ مدتوں سے یہ چیز بطور مسجد کے استعمال ہوتی آئی ہیں، اس لیے ان کو مسجد مانا جائے گا۔ مدتوں سے یہ جگہ عیدگاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، قبرستان کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے، مسافر خانے کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے، مسلمانوں کے یتیم خانے کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے، اس لیے اس کو وقف سمجھا جائے گا۔ وقف ترمیم بل 2024 میں انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا کہ صرف استعمال کی بنا پر کوئی چیز وقف کی نہیں سمجھی جائے گی۔ کوئی بھی موقوفہ چیز اگر آپ اس کا ڈاکومنٹ پیش نہیں کر سکیں، گورنمنٹ آپ سے سیز کر سکتی ہے۔ جب اس پر کافی شور مچا اور اپوزیشن نے بھی اس میں ساتھ دیا، اور موجودہ بی جے پی حکومت کے کچھ حلیف، یہ جو دو حلیف ہیں نتیش کمار جی اور نائیڈو جی، ان دونوں نے بھی اس پر زور دیا، تو انہوں نے جال سازی کرتے ہوئے اس میں تھوڑی سی ترمیم کی ہے۔ اور وہ ترمیم یہ کی کہ وقف بائی یوزر معتبر نہیں ہوگا آئندہ کیے جانے والے اوقاف میں۔ چلیے اگر یہ کہہ دیتے تو ٹھیک تھا، لیکن گزرے ہوئے اوقاف میں وقف بائی یوزر کو مانا جائے گا سوائے اس کے کہ وہ جگہ متنازع ہو اور سوائے اس کے کہ وہ جگہ سرکاری ہو۔ اب یہ متنازع کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے برادران وطن کے ہاں ہر جگہ شیولنگ نکلتا رہتا ہے۔ وضو خانوں میں فوارہ ہے تو وہ شیولنگ ہے، اور خود بابری مسجد کا مسئلہ کیا ہوا، باہر سے لا کر مورتی رکھ دی، کورٹ نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے اور دعویٰ کر دیا کہ رام جی اندر سے پرکٹ ہو گئے۔ تو ان کا جو مذہب چونکہ توہمات پر مبنی ہے، اس لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ وی ایچ پی نے کافی پہلے 3,500 مسلم مذہبی مقامات کی فہرست بنا رکھی ہے کہ یہ ہندو مذہبی مقامات ہیں، اور اب اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، دن رات اس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو متنازع ہونے کے لیے تو یہ کافی ہے کہ کسی نے آ کر دعویٰ کر دیا، زور زبردستی سے اس میں گیروا جھنڈا لگا دیا، نعرے لگا لیے، اپنے نعرہ لکھ دیا، ایک کونے میں اس کے آ کر بیٹھ گئے، کورٹ مان لیتی ہے کہ یہ متنازع جگہ ہے۔ گیان واپی مسجد میں یہی ہوا، ابھی سنبھل کی جامع مسجد جس پر کوئی معاملہ ہی نہیں تھا پہلے، اس میں بھی یہ بات ہوئی۔ اس طرح ہماری کسی بھی مسجد کو، ہمارے کسی بھی ادارے کو، ہمارے مدرسوں کو متنازع بنایا جا سکتا ہے شرپسند لوگوں کے ذریعے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سرکاری نہ ہو۔ سرکاری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ یہ مسجد ہے، ابھی اپنے ہاں زمینوں کا سروے نہیں ہوا ہے، بعض ریاستوں میں زمینوں کا سروے ہوا ہے، اتر پردیش میں ہوا ہے، بہار ابھی میں گیا تھا وہاں بھی ہوا ہے۔ کسی آدمی نے مسجد کے لیے زمین وقف کر دی، قبرستان کے لیے وقف کر دی۔ عام طور پر جب لوگ وقف کر دیتے ہیں تو پھر ادھر نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز اللہ کے لیے دے دی ہے۔ اب زمینوں کا سروے ہوتے ہوتے جب گورنمنٹ آفیسر وہاں پہنچا تو اب کوئی آدمی کھڑا نہیں ہوا کہ یہ چیز ہماری ہے، تو اب وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ بھارت سرکار کی ہے، یہ بہار سرکار کی ہے، یہ تلنگانہ سرکار کی ہے۔ اب یہ سرکاری زمینوں میں اس کا شمار ہو گیا۔ اب آپ کے لیے گنجائش ہے آپ کورٹ میں جائیں، کیس لڑیں، 10 سال بھی اس میں لگ سکتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ قانون اسی طرح نافذ ہو گیا جس کا بہت زیادہ اندیشہ ہے، تو بہت سی جو مسلم املاک ہیں وقف کی، وہ سرکاری املاک قرار پائیں گی۔ اور اس میں ایک دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ سرکاری املاک ہے یا اوقاف کے املاک ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ پہلے اس کے لیے ٹریبونل تھا جس میں مسلمان ذمہ دار ہوتے تھے،
कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज भी होते थे। अब उन्होंने पहले तो रखा था कि कलेक्टर फैसला करेगा, अब ये रखा कि नहीं, गवर्नमेंट का कोई नामजद ओहदेदार जिसका मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है वो फैसला करेगा कि ये वाकई वक्फ की ज़मीन है या सरकार की ज़मीन है। आप सोचिए कि आपको इंसाफ मिल सकेगा इसमें? तो इससे हमारी कितने ही मदरसे, कितनी ही मस्जिदें सब के सब खतरे में पड़ जाएंगी। और तकलीफदेह पहलू ये है कि ये मुसीबत सिर्फ हमारे लिए है। जो हिंदू एंडोमेंट है, जो एक वक्फी की एक सूरत होती है, उनके यहाँ वक्फ बाय यूज़र को माना गया है, इस्तेमाल को माना गया है। आज अगर कोई तिरुपति के मंदिर का भी दस्तावेज़ मांगे तो क्या दस्तावेज़ दे सकते हैं? लेकिन हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, बुद्धिस्टों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए इस बात को तस्लीम किया गया है कि अगर वो उनके मजहबी और खैराती मकाम के तौर पर वो जगह इस्तेमाल होती आ रही है तो उसको वही माना जाएगा। तो देखिए, बिल्कुल खुली हुई तफरीक पर, इम्तियाज़ पर मबनी है कानून। इसी तरह इसमें एक दूसरा जो बहुत ख़तरनाक पहलू है वो ये है कि मुल्क का एक कानून है अराज़ी और अमलाक के सिलसिले में, लिमिटेशन एक्ट। किसी ज़मीन पर एक अरसा तक या 12 साल तक अगर कोई शख्स काबिज़ रहा और कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया गया तो डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि वही शख्स उसका मालिक है। उसके कब्ज़े को मालिकाना कब्ज़ा तस्लीम कर लिया जाएगा। वक्फ की कितनी जायदादें ऐसी हैं जिस पर 50-50 साल से दूसरे लोग काबिज़ हैं, गैर मुस्लिम भी काबिज़ हैं। अपने हैदराबाद में भी कितनी ऐसी जगह हैं, बहुत ही अहम जगह हैं। हुकूमत भी काबिज़ है, मुसलमान भी काबिज़ है। मुसलमान भी सोचता है कि ज़मीन अल्लाह की और कब्ज़ा अब्दुल्लाह का। मुसलमान भी काबिज़ हैं, वो भी बेचते हैं, वो भी नाजायज़ तरीक़े पर उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर 12 साल का अरसा गुज़र गया और किसी वजह से, चाहे दबाव की वजह से, चाहे गफलत की वजह से, उसके ख़िलाफ़ अदालत में रिट दायर नहीं की गई तो अब उसी को उसका हकीकी मालिक समझा जाएगा। यह बहुत ख़तरनाक कानून, क्योंकि बहुत सी यानी बेशुमार ऐसी जगहें हैं। आप हैदराबाद के गिरदो पेशी में देख लें, कुतुब शाही मस्जिदें, आलमगीरी मस्जिदें, कई कब्रिस्तान, कई पर मुसलमान काबिज़ हैं, कई पर गैर मुस्लिम काबिज़ हैं, कई पर हुकूमत काबिज़ है। तो अगर 12 साल से ज़्यादा अरसे से उनका कब्ज़ा आ रहा है वो आपकी मिल्कियत से निकल जाएगी। तो आप देखिए कि ये कितना बड़ा खसारा और कितना बड़ा नुकसान होगा अगर ये इस तरह ये चलता रहे। इसी तरह हुकूमत का यह कानून है हिंदू एंडोमेंट के बारे में, तिरुपति के मंदिर के बारे में, सिखों के जो वो होते हैं गुरुद्वारों के बारे में, कि इसके तमाम अरकान हिंदू होंगे, सिख होंगे, यानी उनके हम मज़हब लोग ही उसके मुंतज़िम होंगे। मगर अब जो ये कानून बना है इसमें मुसलमानों की शमूलियत को वक्फ की तंजीम में बहुत ही कम कर दिया गया है और गैर मुस्लिमों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इतना बढ़ गया है कि मरकज़ में होती है वक्फ कौंसिल, रियासत में होता है वक्फ बोर्ड। इन दोनों में गैर मुस्लिमों की अक्सरियत होगी और जो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसके बारे में शर्त थी कि वो मुसलमान होगा, वो भी ख़त्म कर दिया गया, वो भी हिंदू हो सकता है। तो आप सोचिए कि मुसलमान तो इंसाफ कर नहीं रहा है वक्फ की ज़मीनों के साथ। आप जानते हैं कि बहुत से वक्फ बोर्ड हुकूमत के दबाव में केस हारते हैं अदालत में। आप क्या हिंदू भाइयों से ये तवक्को रखते हैं कि वो आपकी अमलाक के साथ इंसाफ करेंगे, अदल से काम लेंगे?
تو پورے اوقاف ہمارے اس وقت اس کی وجہ سے خطرے میں پڑ جائیں گے. اور بھی اس کی بہت سی کمیاں ہیں، میں اس وقت اس میں نہیں جاتا ہوں، وہ لمبی بات ہو جائے گی. مثلاً اسی میں سے ایک یہ بھی ہے، اپنے ہاں تلنگانہ میں کئی مسجدیں اور کئی زمینیں اوقاف کی ایسی ہیں جو مہاراجہ کشن پرساد کی دی ہوئی ہے. یہ طریقہ تھا پچھلے زمانے میں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، کہیں مسلمان اس کا ذمہ دار ہوتا تھا اور رعایا اس کی ہندو ہوتی تھی، کہیں ہندو ذمہ دار ہوتا تھا، مسلمان رعایا ہوتی تھی. مسلمان نواب اور بادشاہ وہ ہندوؤں کے لیے ان کے مقاصد کے لیے دیا کرتے تھے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، والی بھوپال نے بہت زیادہ دیا، حضور نظام نے دیا. اور جہاں مسلمان بہت سی جگہ جو ہندو ہوتے تھے وہ اپنے مسلمان رعایا کے لیے دیتے تھے. یہاں تک کہ آپ کو چھترپتی شیواجی اس نے کئی چیزیں مسجد کے لیے دی. تو اب اس میں یہ قانون انہوں نے بنا دیا کہ غیر مسلموں کا وقف مسلمانوں کے لیے معتبر نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اوقاف غیر مسلم حکمرانوں نے، راجاؤں نے اپنی مسلمان رعایا کے لیے کیے ہوں اور جو ابھی استعمال ہوتے آ رہے ہیں، ان سب کو گورنمنٹ کو حق ہوگا کہ وہ سیز کر لے، اپنے قبضے میں لے لے. تو یہ میں نے چند مثالیں پیش کی. یہ بہت نازک مسئلہ ہے اس وقت. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے. آج سپریم کورٹ میں بھی بہت مدلل ریٹ پیٹیشن بورڈ کی دائر ہو گئی ہے، اور امید ہے کہ اگر انصاف سے کام لیا جائے گا تو انشاءاللہ مسلمانوں کو کامیابی ہوگی. لیکن جب کوئی گھر والا سو جاتا ہے تو چور کو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. گھر والا اگر جاگ رہا ہو تو چور کچھ خطرہ تو محسوس کرتا ہے، کچھ خوف تو محسوس کرتا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو بیدار رہنا چاہیے، مسائل کا شعور رکھنا چاہیے. جس وقت جو کوششیں ہو سکتی ہیں ان کوششوں کو انجام دینا چاہیے. اور ایک بہت خراب مرض یہ ہو گیا ہے، ماشاءاللہ یہاں بہت سے نوجوان فضلاء ہمارے وہاں موجود ہیں. ایک بیماری یہ ہو گئی ہے کہ بیٹھے سوشل میڈیا پر، اس میں کوئی محنت تو ہوتی نہیں ہے، ٹھنڈی ہوا کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری قوم کے معتبر لوگوں کو اور اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو بے وزن کر رہے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. جب ہمارے ادارے جو ہمارے مسائل کی نمائندگی کرتے ہیں وہ بے وزن ہو جائیں گے تو ہمارے لیے اپنے دین کو یا اپنی تہذیب کی حفاظت دشوار ہو جائے گی. تو جہاں اور پہلوؤں سے تیار ہونا چاہیے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، وہیں جو مسائل جس وقت درپیش ہوں ان مسائل کا شعور، ان سے آگہی اور ان کے سدباب کی تدبیروں کا فہم، یہ بھی ہمارے طبقے کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.